بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے لے کے 176، 172 سے لے کے 176 تک۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے باوجود کہ ان کو زخم پہنچے تھے۔ احد میں ان کو بہت زیادہ غم بھی پہنچا تھا اور جسمانی طور پہ زخم بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو ہیں اتنے اچھے ہیں، انہوں نے پھر بھی قبول کی۔ للذین احسنوا منہم، جو لوگ ان میں سے اچھے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ غزوہ احد میں جب مشرکین مکہ واپس آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس مدینے میں آ گئے، کیونکہ مدینہ قریب تھا اور مکہ دور تھا، ان لوگوں نے، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، خصوصی طور پہ انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمانوں تو بہت کمزور ہے، ان کو زخم بھی پہنچے ہیں، اتنے لوگ جو ہیں ان کے قتل ہو گئے ہیں، تو اب ہم ایک ہی دفعہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، مدینے میں جو وہ جا رہے ہیں ابھی وہ پہنچے ہی ہوں گے، تو ہم دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذہن میں آیا کہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ شر پسند لوگ جو ہیں مدینے پہ دوبارہ حملہ کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، زخم کی حالت میں، دیکھیں جنازے پڑے ہوئے ہیں، تازہ تازہ زخم لگے ہوئے ہیں، اتنے مشکل حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ دوبارہ پھر مدینے میں جب آئے تو ابھی آرام بھی نہیں کیا، اور پھر مدینے سے نکلے اور آگے مدینے کا دفاع کرنے کے لیے، تاکہ اگر مشرکین مکہ آئیں تو پھر ان کو ہم لڑ سکیں ان کے خلاف، آخری قطرے تک، خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں رہتا ہے تو لڑے۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا یہ تو پھر آ گئے ہیں، وہ تو پھر ڈر کے وہ واپس چلے گئے۔ تو اس کا جو پس منظر ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ معمولی نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اسلام کی ڈیمانڈ ہم سے یہ نہیں ہے کہ جب دل چاہ رہا ہو نیکی کر لی جائے، جب دل نہ چاہے تو عمل نہ کیا جائے یا نیکی نہ کی جائے، ایسا نہیں۔ تن من دن سب کی قربانی اسلام مانگتا ہے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، موت تک ہم دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے لیے جھکنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، یہ ہم سے اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے۔ الذين قال لهم الناس، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا، اللہ یعنی یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، قال لهم الناس، ان کے لیے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ احد کے دن جب مطلب بعد میں جب واپس آئے تو ان کو لوگوں نے کہا تو لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ قد جمعوا لكم فاخشوهم، ان سے ڈرو، فزادهم ایمانا، اس ایکشن کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمارا توکل اللہ کے اوپر ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے۔ وکیل کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کوئی کام ہوتا ہے، آپ نے وکیل کی ذمہ داری لگائی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے کام میرا کرنا ہے۔ عدالت میں اگر کیس ہے، وکیل کو آپ نے کہا ہوتا ہے میرا کیس آپ نے لڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سب سے بہترین وکیل اللہ ہے۔ نہیں، جو بھی آپ کے کام ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، اللہ وکیل ہے ان کا، نعم الوکیل، بہترین کارساز ہے، وہ بہترین کام کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہمارا مددگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ڈالا تو انہوں نے بھی یہی الفاظ کہا، یہ فتح القدیر میں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑے یقین کا نام ہے۔ جو مسلمان ہے اس کا یقین تو یہی ہوتا ہے نا، میرے ساتھ اللہ ہے، حسبنا اللہ وہ کہے تو پھر پریشانی کاہے کی، اللہ کو یاد رکھے، مشکل اوقات میں بھی اور آسان اوقات میں بھی،
پریشانی پرابلم میں بھی اور خوشیوں میں بھی کبھی اللہ سے ناتا نہ جوڑے۔ انسان کا ہوتا ہے ایسا تعلق کئی لوگوں کے ساتھ، وہ ناتا نہیں توڑنا چاہتا اس سے نا، کہتے ہیں یار جو کچھ بھی ہو جائے میں نے رشتہ نہیں توڑنا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جائے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، وہ اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ توڑنا نہیں ہے، نہ خوشی میں نہ غمی میں، ہر حال میں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ لوگ لوٹتے ہیں نعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے، خصوصی نعمت کی طرف سے، وفضل اور فضل سے، ولم یمسسہم سوء اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ایک طرف اللہ کی رضا ہے، ایک طرف شیطان کی رضا ہے، ایک طرف من کہتا ہے کہ ادھر جنگ ہے نہیں جانا، اللہ کا حکم ہے جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، تو انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تابع داری کی، اللہ کو خوش کر لیا۔ انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ شیطان فقیری سے ڈراتا ہے، شیطان غریبی سے ڈراتا ہے، شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافون، ان سے مت ڈرو، وخافون، مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ بار بار کہا جا رہا ہے۔ اچھا اگر کسی مسلمان سے کہا جائے مومن سے بھائی تو اللہ سے ڈرتا ہے، کہتا ہے ہاں جی ڈرتا ہے۔ اب اگر ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب کمی کوتاہی ہے، ہمیں اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے لیے نیکی کا کہا جائے تو بہت سستی کرتے ہیں، اور وہ گناہ کے کاموں میں ہرگز سستی نہیں کرتے، بڑے پیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ دیکھیں نیکی کے کام میں آگے نہیں بڑھتے اور گناہ کے کاموں میں بڑے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ کفر میں آگے بڑھ جاتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ ہرگز بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ انہیں ڈیل کیوں دے رہا ہے؟ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ دنیا میں وہ کھیل تماشے کر رہے ہیں، دنیا میں دولت بھی ہے، مال بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کے باوجود ڈیل کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ آخرت میں ان کو سارا عذاب دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے گا، بہت اہم بات ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں دنیا میں، ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ گناہ دونوں قسم کے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جن سے اللہ کو محبت ہے اور جن سے اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے، آخرت والی سزا ان کی ختم ہو جاتی ہے، اس گناہ کو اس کو گناہ سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس سے اللہ پیار نہیں کرتا، جو اللہ کا برگزیدہ نہیں ہے، جو اللہ کا قریبی نہیں ہے، وہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ اسے صاف نہیں کرتے، اور وہ اسی طرح رہتا ہے، سمجھتا ہے، وہ پھر بہت زیادہ تکبر میں آ جاتا ہے، جو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو ٹھیک ہوں، میری تو کیا بات ہے، کرتا رہتا ہے۔ تو اس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اس کو سزا ملے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث بات فرما لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب وہ لوگ جن کو دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں زیادہ آتی تھیں، اور وہ لوگ جن کو دنیا میں پریشانیاں اور مصیبتیں نہیں آتی تھیں، جب ان لوگوں کو دیکھیں گے، یعنی نعمتوں والے جن کو دنیا میں کوئی پریشانی اور مصیبتیں اتنی نہیں آئیں،
وہ جب دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کی زندگی پریشانیوں مصیبتوں تکلیفوں میں گزری ہے، تو وہ جو نعمتوں والے لوگ ہیں وہ کہیں گے لو قرزت اجسادنا بالمکاریز، کاش ہمارے جسموں کو دنیا میں کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا تاکہ ہمیں بھی وہ درجہ، تاکہ ہمیں بھی وہ اجر، تاکہ ہمیں بھی وہ رتبہ مل جاتا جو ان کو ملا ہے۔ تو کیا سمجھے ہیں پھر؟ اور دنیا میں کوئی مصیبتیں اگر پریشانیاں آتی ہیں تو کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، دعا کر دے صحیح ہو جاؤں۔ کہا دعا کر دیتا ہوں صحیح ہو جائے گی، لیکن ایک اور بات ہے، دعا نہ کروا اور تجھے یہ مصیبت آتی رہے، پریشانی آتی رہے، تیرے لیے جنت ہے۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، مجھے جنت مل جائے تو مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے جب دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر ظاہر نہ ہو، میرا پردہ ظاہر نہ ہو، یہ دعا کر دے تو میرے لیے جنت ہے، تو مجھے قبول ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی عورت دیکھنی ہے جا کے وہ دیکھ لو، یہ جنتی عورت جا رہی ہے۔ ایمان ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ مصیبتیں پریشانیاں ہزاروں ہوں لیکن اللہ کا در چھوڑنا نہیں ہے، اللہ سے ناطا توڑنا نہیں ہے، شیطان کی ہرگز بات نہیں ماننی، جان جاتی ہے چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔